بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیات 236 سے 242 تک پڑھیں گے، 236 سے 242 تک۔ ان آیات کے اندر چند موضوعات جو آج زیر مطالعہ رہیں گے، ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ موت سے فرار کے حوالے سے ہے کہ انسان موت سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت اور موت اس کو پکڑ کر رہتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد سے متعلق موضوع کو شروع کیا ہے، اور اس حوالے سے ہی آگے مختلف موضوعات اسی جہاد ہی کے ضمن میں آتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، اور اسی طرح جہاد وطن کی خاطر کہ انسان کے وطن کو چھین لیا جائے، اس پر زبردستی قبضہ کر لیا جائے، تو وطن کی واپسی کے لیے جہاد جو ہے اس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جو بہانہ بازی ہے اور ان کے بہانہ بنانے کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ پہلے وہ جہاد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں اور بعد میں پھر ہیلے بہانوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی آیت جس سے آج کے درس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا، اس کا تعلق موت سے فرار کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ یہ حمزہ الف جو ہے یہ سوال کے لیے ہے، یعنی کیا، لم نہیں، اور یہ جو ہے یہ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہوں پر، جیسے آپ چھوٹی چھوٹی جو آخری پارے کی صورتیں ہیں ان میں ارأیت الذی یکذب بالدین، الم ترى، اور اس طرح سے بہت سے الفاظ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں جن کا تعلق سوال کے ساتھ ہے، یعنی کیا، لم نہیں، ترى، تارا کا مطلب تمہارے لیے، یعنی تم، را اور رآ ارأیت الذی یکذب بالدین، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر سعودیہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا رہتا ہے کہ کیف تری قیادتی، کہ آپ نے میری اس ڈرائیونگ کو کیسا پایا، کیسا دیکھا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے، الم ترى، کیا، لم نہیں، ترى آپ نے دیکھا، الی طرف، الذین وہ لوگ جو، خرجوا، اور خرجا یہ اخراج اور خارج ہونا، یہ ہم لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو خرجوا خارج ہوئے، نکلے، اور آخر میں جو واو اور الف ہے یہ سب کے لیے ہے، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے کہ وہ سب نکلے۔ الم تری الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ سب کے سب نکلے، من سے، دیارہم، دیار یہ ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں دیار غیر، اور اس طرح سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیار مطلب گھر، اور دیارہم، ہم مطلب ان سب کے، ان کے اپنے۔ اور جو لفظ الا اور من ہے، یعنی الا کی طرف اور من سے، یعنی کسی جگہ سے اگر کسی طرف جانا ہو تو من اور الا یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھنے کی نسبت الی الذین، یعنی ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو کیا آپ نے نہیں دیکھا، خرجوا جو سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور واو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واو مطلب اور، ہم وہ سب لوگ، کہ وہ یعنی من دیارہم وہم، اور وہ سب تھے، یعنی ان کا حال اس طرح کا تھا
کیسے تھے وہ؟ الوفن. اور الف یہاں پر یہ بھی لفظ عام استعمال میں ہے، گنتی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور الف کا مطلب ہے ہزار. اور بعض اوقات یہاں پر لوگ جب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں تو الف مبروک کہتے ہیں کہ آپ کو ہزاروں مبارکباد ہو، یعنی ڈھیروں مبارکباد ہو. تو الف مطلب ہزار، اور یہاں پر الوفن یعنی ہزار کی جمع ہے، ہزاروں. وہم الوفن، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، ہزارہ کا مطلب ڈرنا، ہزارہ ڈرنا، الموتی موت سے، یعنی وہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور آپ نے کیا ان کو نہیں دیکھا؟ فقالا، تو موت کے ڈر سے جب اپنے گھروں سے نکلے، فقالا تو کہا، فا مطلب پس یعنی تو، لہذا، یا جسے انگلش میں سو کہتے ہیں، سو قالا کہا. اور کیلو کال اور کل اور کولو یہ لفظ قرآن کریم میں مختلف طرح سے آتا ہے. تو قالا یقل هو اللہ احد جیسے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی لفظ اسی کی مختلف شکلیں ہیں. قالا کا مطلب تو اس نے، اس ایک مرد نے کہا، فقالا تو اس نے کہا، لہم ان سے، لا یعنی سے، ہم ان جیسے اوپر بھی ہم آیا ہے بار بار، ہم من دیارہم وہاں پہ ہم کی شکل میں آیا ہے، وہم اس کے بعد آیا، اور یہاں پر پھر لہم، اور اس کا مطلب وہی ہے یعنی وہ سب، لہم ان سب سے، اللہ نے، فقال لہم اللہ تو اللہ رب العزت نے ان سب سے کہا، موتو، اور یہ موت سے ہے، اور موت کا مطلب مر جانا، وفات جس کو ہم کہتے ہیں یا مر جانا کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، احیا یہ حیات سے ہے، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں حیات، کہ فلاں شخص حیات ہے یا فلاں شخص موت پا چکا ہے یا مردہ ہے. تو احیا یہ اسی حیات کے لفظ سے ہے. احیاہم تو پھر احیا زندہ کر دیا، ہم انہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. ان اللہ، ان بے شک اللہ لذو فضل، لا یہ لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، یعنی اس میں کسی چیز میں، کسی بات میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام لگایا جاتا ہے. تو یہ وہ والا ہے، لا یقیناً یا تاکیداً، زو، اور یہ زا، زو، زی یہ تین مختلف شکلوں میں قرآن کریم کے اندر یا عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے، جس کا مطلب ہے والا، یعنی جو کسی چیز کا حامل ہو، یعنی کسی شخص کے اندر کوئی خاص خصوصیت پائی جائے تو اس کے ساتھ یہ زو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لذو یقیناً وہ والا ہے، فضل فضل والا. اسی طرح اگر کوئی شخص علم والا ہے تو کہا جائے گا ذو علم، اور اسی طرح سے یہ ذو کا لفظ مختلف چیزوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. لذو فضل تو یقیناً وہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس، علی اوپر، یعنی کسی چیز کے اوپر اگر کوئی چیز رکھی جائے تو اس کو علی کہتے ہیں، اوپر. علی الناس لوگوں کے اوپر، ناس یہ عام لفظ ہے لوگوں کے لیے، علی الناس البتہ یقیناً اللہ رب العزت فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر. ولیکن، وا اور یہ پہلے بھی آیا ہے اوپر، لیکن، اور یہ اردو کے لفظ کی طرح ہی ہے لیکن، جس کو ہم بولتے ہیں عربک میں بولتے ہیں لیکن، اور لیکن اکثر الناس، اور کثرہ کہتے ہیں کثرت کو، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کثرت، یعنی بہت زیادہ تعداد، کثیر تعداد. تو الف شروع میں لگا کر اکثر یعنی بہت زیادہ، یعنی اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ. اور اسی طرح الف شروع میں لگا دیا جائے تو جیسے کبیر بڑا، اکبر یعنی سب سے بڑا یا بہت بڑا، تو اسی طرح اکثر یعنی بہت زیادہ لوگ، اکثر لوگ، الناسی لوگ، لا یشکرون لا نہیں، یشکرون یا وہ، شکرا یہ شکر سے ہے، یعنی اگر اس کے اوپر ہجے ہٹا دیں تو یہ اردو کا لفظ شکر ہی بنتا ہے، شین کافرہ شکر. لا یشکرون اور آخر میں واو نون یہ جمع کے لیے ہے. اکثر الناس لا یشکرون کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اکثر لوگ ناشکرے ہی ہیں. تو یہ جو آیت آج کے درس میں پہلی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا، اب اس کی مختصر تفسیر سماعت کیجیے. تو اصل میں یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک
یعنی سابقہ امتوں میں سے ایک امت کا واقعہ وہ بیان کیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے واضح طور پر نہیں بتایا ہے کہ یہ واقعہ کن کا ہے، لیکن سابقہ امتوں میں سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور احادیث کے اندر اس کی کوئی زیادہ تفاصیل موجود نہیں ہے، لیکن اس آیت ہی کے اندر اس کی تفاصیل جو ہمارے سامنے ہے، اس سے بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے یہ واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ کیسے بات شروع ہوتی ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، جبکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور یہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، یعنی ان کو موت کا ڈر ہوا۔ اور اس حوالے سے اس کو دو طرح سے اس کو لیا جاتا ہے، اس آیت کو، ایک تو اس کو جہاد کے حوالے سے لیا جاتا ہے کہ جب اس قوم کے اوپر جہاد کا حکم آتا ہے تو اس جہاد سے بچنے کے لیے کہ جہاد کے نتیجے میں ہمیں موت آ جائے گی، اور اس موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس موت سے بچنے کے لیے۔ فقال لهم اللہ موتوا، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مر جاؤ، یعنی موت تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے، تم جتنا مرضی اس موت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرو، موت سے تم فرار اختیار نہیں کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک بات بڑی ہی واضح ہوتی ہے کہ موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت کے کہے پر چلنے والی ہے۔ اس سے اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ یہ بچ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اس سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی ہے۔ یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہ بھاگے ہیں، لیکن تقدیر ان پر غالب آتی ہے، اور یہ صبر کرنے کے بجائے جب بھاگے تو موت تو آخرکار آ کر رہنی تھی، اور ان کو موت نے آ لیا جہاں پر بھی یہ بھاگ کر پہنچ سکے تھے۔ اور اسی طرح سے اسی روایت کو، یعنی اسی آیت کے اس حصے کو طاعون کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ایک وبا، یعنی طاعون کی شکل میں وبا آ گئی تھی، اور اس وبا سے بچنے کے لیے یہ اپنی جگہوں سے بھاگے کہ ہم یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ جاتے ہیں اور یہاں سے بھاگ کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں اور موت سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا تھا تو وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے تھے، اور وہ نہیں بھاگ پائے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے موت کا فیصلہ فرما دیا اور وہ مردہ ہو گئے۔ اور اسی حوالے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، یعنی اگر آپ اس زمین کے باہر ہیں، کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، تو ایسی وبا زدہ زمین کے اندر نہیں جانا چاہیے، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کر کے وہاں سے مت نکلو۔ جیسے آج اگر اس دنیا کی حالت دیکھیں تو کورونا ایک اسی طرح کی ایک بیماری پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، تو جن علاقوں کے اندر بیماری اور یہ طاعون یا کورونا یا اس طرح کی کوئی اور بیماری پھیل چکی ہو تو وہاں کے رہائشیوں کو نہیں چاہیے کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں میں بھاگیں، بلکہ ان کو وہیں پر رہ کر صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اور اسے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے جیسے آج یہ سائنس آج پہنچی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ احکامات ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیے تھے کہ اس جگہ سے نہ نکلو، ورنہ تم خود اس کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہو اور اس بیماری کو مزید پوری دنیا تک تم ٹرانسفر کر سکتے ہو، تو لہٰذا چاہیے کہ وہاں سے مت نکلو، اور یہ حدیث بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات اہم ہے کہ اس آیت کے شروع میں جو لفظ ہے الم ترا، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، تو اس دیکھنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اپنی آنکھوں سے خود یعنی دیکھنا اس سے مراد لیا جائے کہ اللہ کے نبی کو اگر فرمایا گیا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا ہے جو پہلی امتوں میں ہو گئی ہے، بلکہ اس کا لفظی معنی تو یہی رہے گا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، لیکن مجاہد رحمہ اللہ اس کا معنی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے علم تعلم، یعنی اس کو کس طرح سے لیا جائے گا، علم تعلم، کہ کیا تمہیں علم نہیں ہوا، کیا تمہارے تک یہ بات نہیں پہنچی ہے، یعنی آپ لوگوں تک کیا یہ بات نہیں پہنچی ہے، تو اس معنی میں اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا۔
اور یہ جو مجاہد رحمہ اللہ کا یہ جو قول ہے، اس کو بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر روایت کیا گیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اترنے کے وقت ان لوگوں کا قصہ عام طور پر معروف و مشہور تھا. یعنی جب کوئی چیز، کوئی قصہ معروف اور مشہور ہو تو اس کو اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو نہیں پتا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو، بلکہ اس علم کی روشنی میں آپ اس کو اسی طرح سے جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا. اور بعض اوقات کسی بات کو سننے کا جب شوق دلانا ہو تو اس کے لیے بھی یہ علم تارا کے ساتھ بات شروع کی جاتی ہے. علم تارا کہ کیا تمہیں پتا ہے، یعنی جب کسی کو بتانا ہو کہ کیا تم نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہوا. تو اس طرح سے آج بھی ہماری زبانوں کے اندر اس طرح سے محاورے موجود ہیں، اور اس کا تعلق اصل میں اسی چیز کے ساتھ ہے. اور اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اس آیت میں جو اصل جو موضوع اس کا ہے کہ موت سے آپ فرار نہیں پا سکتے ہو. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم کہاں ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ. یعنی تم اپنی موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتے ہو، موت سے بچ نہیں سکتے ہو. اپنے آپ کو اندر چھپا کر، یعنی بزدلوں کی طرح اندر چھپ جانے سے آپ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں. اور ایک بڑی ہی اہم بات، ابھی تو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اس سے اگلی آیت کی طرف جائیں گے تو اس کے بعد، اور یہاں پر بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں اپنی تلوار اور جان کے ساتھ جہاد اور قتال کرو. تو اس آیت کو اس آیت سے پہلے ذکر کرنے کے اندر بھی ایک بڑی زبردست حکمت ہے. اور یہاں پر وہ حکمت کیا ہے کہ جہاد سے اصل میں منہ نہ چراؤ. کیونکہ لوگ آج امت کا اگر مجموعی حال دیکھ لیں تو یہ سارا جو ہمارے سامنے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کفر ہم پر تلا پڑا ہے. اور مسلمانوں کا کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہو رہا الا ماشاء اللہ. اور یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ جہاد سے منہ چرانے کی وجہ سے. ہم لوگ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، جہاد میں تو شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو اس سے اپنی جانوں کو بچایا. لیکن اصل میں بات کیا ہوئی کہ خود ہی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے. حالانکہ موت جو ہے وہ تو ایک نہ ایک دن آنی ہی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ خالد بن ولید جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی جنگوں کے اندر کھپا دی تھی، اور ایک سے ایک، یعنی ایک جنگ ختم ہوتی تھی تو دوسری شروع، دوسرا مارکا ختم ہوتا تو تیسرا شروع، پوری زندگی جنگوں کی حالت میں رہے ہیں. لیکن ان جنگوں کے اندر شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے، اور آخر میں بستر مرگ کے اوپر وہ وفات پائے ہیں. تو یہ موت جو ہے یہ تو اس جگہ پر آئے گی اور اس وقت آئے گی جب اللہ رب العزت کو منظور ہے. اس لیے اس جہاد سے منہ چرانا، جہاد سے پیچھے ہٹنا اور جہاد سے فرار اور موت سے فرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ انسان کو حکمت عملی کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور جو امراء ہیں اور ان کے پیچھے چلنا ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کوئی اکیلا یہ آیات سنے اور اس کے بعد تلوار اور گن پکڑے اور نکل کھڑا ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جہاد کے اپنے پورے جو طریقہ کار اور اس کا شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی اس کو کرنا پڑے گا. لیکن اصل بات یہاں پر جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب جہاد سے منہ چرایا جائے گا، جب جہاد سے بھاگا جائے گا، تو پھر اس کا نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ کیا کہ بے عزتی اور رسوائی اس کا مقدر ہے، جبکہ موت تو آ کر رہنی ہے. اور اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ ثم احیاہم، یعنی جب وہ ان کو کہا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. یعنی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے یہ زندگی اور موت. اللہ رب العزت کے لیے یہ دوبارہ زندہ کیا جانا تو پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں تعجب کرتے ہو. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت نے اس وقت انسان کو خلق کیا تھا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ دوبارہ زندہ کرنا تو بہت ہی آسان ہے. اللہ رب العزت نے ان سب کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. اور یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل تھا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اس طرح سے دوبارہ زندگی کا ایک موقع دیا. اور
یہ موقع آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت ہمیں بار بار دے رہا ہے. کبھی ہمیں نصیحت اور پند و نصاحت کے ذریعے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کے اندر یہ الفاظ اور یہ آیات جب بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے کانوں میں یہ آیتیں پہنچتی ہیں اور ہماری یہ تذکیر ہوتی ہے اور ہم لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کو سن پاتے ہیں. ورنہ اگر اللہ چاہے اور اللہ کا اگر فضل نہ ہو تو ہم لوگ جو ہے یہ جہالت کی موت مر جائیں. لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے کھول کھول کر یہ ساری قرآن کی آیات بیان کرتا ہے اور یہ اللہ رب العزت کا بے شک بہت بڑا فضل ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے ہیں. اور اس آیت کے اندر جو دوسری حکمت یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ قصہ جو ہے قیامت کے دن جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر یہ بار بار زندہ کر کے اللہ رب العزت نے دکھایا ہے. یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا. اسی طرح سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات کے اندر وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے قصوں کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جب ان کو مار دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا. تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں یہ موت اور زندگی. انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے لیے اچھی چیز کما کر جائے اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کا خواہاں ہو. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس پچھلی آیت کے ساتھ ہی اس کو ملا کر انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور قاتل قتل کرنا یعنی مارنا اور جھگڑنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر قاتلو تم سب یعنی واو الف جو آخر میں یہ جمع کے لیے ہے اور تم سب جو ہے قتال کرو. اور یہ جملہ حکمیہ ہے، امر ہے، امر کا صیغہ حکم کا صیغہ ہے. یعنی اللہ رب العزت آپشن نہیں دے رہے ہیں بلکہ فرما رہے ہیں وقاتلو اور تم سب قتال کرو. یعنی جب انسان کے اوپر ایسے حالات آ جائیں اور وہاں پر حکومت جو ہے آپ کی اسلامی حکومت جہاد اور قتال کا حکم دے تو اس کے بعد کسی بندے کے اوپر آپشن نہیں رہتی ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے. الا یہ کہ شریعت نے جو اس کے اندر گنجائشیں رکھی ہیں وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اللہ رب العزت کا حکم عمومی یہ ہے کہ وقاتلوا تم سب قتال کرو فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. سبیل راستے کو کہتے ہیں اور اللہ ہی اللہ کا، یہ مرکب اضافی ہے. سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وَعْلَمُوا اور اعلم اور یہ بھی جملہ حکمیہ ہے. اعلم یعنی جان لے، علم حاصل کر لے، سمجھ لے. اعلموا اور یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے تو تم سب جان لو، تم سب اس بات کا علم حاصل کر لو، اس بات کو سمجھ جاؤ انا کہ بے شک اللہ سمیع وہ سننے والا ہے، علیم وہ جاننے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو تمہارے حالات کا خوب علم ہے اور اللہ رب العزت مجاہدین کی دعاؤں کو بھی سننے والا ہے اور جو ضعیف اور کمزور ہیں ان کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم اس کے سامنے ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم عذر بیان نہیں کر سکتے قیامت کے دن. تمہیں چاہیے کہ جہاں پر تم پر جہاد فرض ہو وہاں پر چاہیے کہ قتال کرو، وہاں پر پھر اپنی موت سے بھاگو نہیں. جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ تمہارا موت سے بھاگنا تمہیں یہ اس تقدیر سے بچا نہیں سکتا ہے. جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچاتا اسی طرح جہاد سے فرار اور اجتناب سے نہ موت قریب ہوتی ہے اور نہ ہی دور. یعنی اگر جہاد سے فرار کیا جائے تو موت دور نہیں ہو سکتی اور اگر جہاد کو اپنا لیا جائے تو پھر بھی موت آنا جو ہے وہ تقدیر کے اندر ہے. جیسے کہ خالد بن ولید کی میں نے مثال پہلے بیان کی. بلکہ اجل یعنی یہ جو موت ہے اور رزق کا فیصلہ یہ تو ہو چکا ہے اور اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کے یہ فیصلے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. سورہ آل عمران آیت نمبر 168 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے. یعنی ایک تو وہ خود جہاد میں نہیں گئے اور خود بیٹھے رہے، بلکہ جو لوگ جہاد کے اندر جانا چاہتے تھے اور گئے ان کے بارے میں بھی وہ کہتے رہے اور باتیں بناتے رہے. جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا یعنی مطلب باتیں بنائیں
اور خود بیٹھے رہے، اگر وہ ہمارا کہا مانتے، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، یعنی یہ ان مجاہدین اور ان شہیدوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا کہنا مانتے، ہماری طرح یہ بھی بیٹھے رہتے تو پھر قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا، یعنی اگر وہاں پر تم قتل نہیں کیے گئے، اگر تم ان کے ساتھ جہاد میں وہاں پر شریک نہیں ہوئے ہو اور اپنے آپ کو اب محفوظ سمجھ رہے ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ کہہ دیجئے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا، یعنی اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو اب بچاؤ، پھر موت تو آ کر رہنے والی ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے آپ کو اس موت سے بچا کر تو دکھاؤ۔ تو بے شک میرے بھائیوں، یہ موت تو آنے والی چیز ہے، اس کو آ کر رہنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس موت کے بارے میں، یعنی یہ جو وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ جو آخری چیز انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ یعنی انسان پوری زندگی گزارتا ہے تو آخری ایونٹ، جو آخری ایکشن اس کی باڈی کے اوپر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت کا ایکشن، وہ موت ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ اس کے بارے میں تو سب کو یقین ہے۔ یہ تو کافر بھی مانتے ہیں کہ مرنا تو ہے کسی نہ کسی دن، مرنے کے بعد کو وہ چاہے نہ مانے، لیکن موت کو ہر کافر، مسلمان، ہر بندہ ایمان والا، بے ایمان، سب مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اس موت سے جب بچ نہیں سکتے ہیں تو جہاد کے اندر سے بھی ہمیں جی نہیں چرانا چاہیے، اور جب بھی اس کی کال ہو، جب بھی اسلام کو اس کی ضرورت پڑے، جب بھی ہمیں ہمارے اسلامی حکومتیں ہمیں جہاد کے لیے بلائیں تو اس کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں تاکید اور تلقین فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی، من مطلب کون، ذا یہ پہلے بھی ذو الفضل وہ آیا ہے پہلے اس سے پچھلی آیت میں، تو وہی ذو کی ایک دوسری شکل ہے، ذو ذا ذی، اس کی 3 شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ ذو کا مطلب والا، یہاں پر ذا ہے یعنی مطلب والا، من جو، ذا یعنی والا ہے، الذی وہ جو، یعنی کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، یقرض یعنی وہ، یا اگر شروع میں کسی فعل کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہے وہ، اور قرض یہاں پر لفظ اگر دیکھیں کاف را دال، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں قرض کو، کہ قرض دینا، قرض لینا، مقروض ہونا، اور یعنی کسی سے قرضہ لینا، یہ وہی لفظ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو قرض دے اللہ کو، یہاں پر اللہ کو قرض دینے کی بات ہو رہی ہے، اور کیسا قرض؟ قرضاً حسناً، قرضاً، اور یہاں پر یہ دونوں نکرہ ہیں، یعنی ایک ایسا زبردست قسم کا قرضہ، حسناً جو بڑا ہی بہترین ہو، اور نکرہ جب آتا ہے تو اس کے لفظ کی معنی کے اندر، معنویت کے اندر وسعت آ جاتی ہے، یعنی بڑا ہی زبردست قرض اور بڑا ہی بہترین اور حسین اور قرض حسنہ دے، فیضاعفہ، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ پس یو یعنی وہ اللہ، ضاعفہ اس کو بڑھا دے گا، اس کے اندر اضافہ کر دے گا، ہو یعنی اس قرض کو، یعنی جو بھی آپ نے اللہ کے راستے میں دیا ہوگا اللہ اس کو بڑھا دے گا، اس کے اندر اضافہ کر دے گا، لہو لا کے لیے، ہو اس کے لیے، یعنی جس نے قرض دیا ہوگا اس کے لیے اللہ رب العزت اس کے اندر اضافہ کر دے گا، اس کے ثواب اور اجر میں اللہ رب العزت اضافہ کر دے گا، اور اس کی اس دنیا کے اندر مال و دولت میں بھی اللہ رب العزت اضافہ کر دے گا۔ کس طرح؟ اضعافاً یعنی اضافہ کرنا، اور یا پھر نکرہ ہے یعنی اس کے اندر ایک وسعت کے لیے، اس کے اندر بڑائی کرنے کے لیے، اضعافاً یعنی بہت زیادہ بڑھانا، کثیرتاً اور کثیر پھر ایک دفعہ کثرت کے لیے یعنی زیادتی کے لیے، یعنی بہت ہی زیادہ، کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت اس قرض کو جو آپ نے اللہ کو دیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا دیں گے۔ واللہ یقبض، واو، اور اللہ یقبض وہ قبض کرتا ہے، اور قبض کرنا مطلب پکڑ لینا، یعنی کسی چیز کی روزی کو تنگ کر دینا، اس کے لیے قبض کا لفظ ہے، یعنی اللہ رب العزت تنگ کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کسی کی روزی کو کم کر سکتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، وَيَبْسُطُ اور وہ کشادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو روزی کو تنگ بھی کرتی ہے، یعنی روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یبسط وہ اس کو کشادہ بھی کرتا ہے، اور یقبض یعنی وہ اس کو تنگ بھی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور الیہ اسی کی طرف، الا طرف یہ ہم پچھلی آیت کے اندر پڑھ آئے ہیں، اور الیہ یہ وہی الا کو ہا کے ساتھ جوڑا گیا ہے، الیہ اسی کی طرف، اور اسی سے مراد یہاں پر اللہ ہے،
یعنی اللہ ہی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ترجعون تا مطلب تم، اور رجع یعنی یہاں پر اردو میں بولتے ہیں رجع یعنی پیچھے چلو، پیچھے مڑو. تو یہاں پر یہ وہی لفظ ہے رجع یعنی پیچھے جانا، لوٹایا جانا، مڑ کر واپس اپنی اصل جگہ پر جانا. تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو یہاں پر اس آیت کے حوالے سے اب چند جو اس کے حوالے سے تفصیل ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت اس آیت کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تو اس سے پہلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیا ہے، قتال کا حکم دیا ہے. اور اب یہ قتال جو ہے، قتال ہی کے ساتھ ایک دوسری چیز ساتھ جڑی رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. کیونکہ قتال جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوا کرتا ہے، اس کے اندر بھی مال چاہیے. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بے شمار ایسے واقعات پڑھے ہوں گے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیریٹی کے لیے، اس مال کے خرچ کرنے کے لیے کال کی ہے، اور اس کے اوپر تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا کچھ اپنا رکھا ہے. آپ کو وہ واقعہ تو معروف آپ کو یاد ہوگا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال لے آئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کا نصف سامان لے کر آئے. تو اس طرح سے ان صحابہ کرام نے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار گھوڑے اور مال تجارت اور بہت سا اونٹ اور بہت سا سامان جو ہے وہ اسی طرح، یعنی جو کچھ بھی ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو ادا کیا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں لگایا ہے، اور خصوصاً جہاد کے راستے میں لگایا ہے. تو آج یہاں پر یہ بھی ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہمارے سامنے ہے کہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود جہاد کے لیے نہیں جا سکتے یا نہیں جا پاتے، اور ہماری حکومتیں اور ہمارے جو معاملات ہیں یہاں پر ایسا نہیں کرنے دیتی، اور اس کے اندر بہت سے یعنی ظاہر حکمتیں ہیں اور ایک پورا ایک سسٹم ہے. لیکن اس جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ آپ مجاہدین کی مدد نہ کریں. ان کی مدد کو بھی اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر جہاد کا حکم دیا ہے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کا حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ، آپ کو چاہیے کہ ان کی پشت پناہی کریں، کیونکہ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دوسری جگہوں پر جہاد میں مصروف ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے گھر والے ہیں، اور اسی طرح ان کو خود کو اسلحے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ان کے پیچھے گھر والوں کو جہاد کے اندر جن کے گھر والے جا چکے ہیں ان کو پیچھے سپورٹ کی، کھانے پینے کی، ان کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. تو اس سارے کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں، اور اسی کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اور یہ جو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے قرضًا حسنًا، تو قرض حسنہ سے مراد کیا ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرے، اور اس میں ریاکاری یا کسی کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو. یعنی یہ قرض حسنہ نہ ہو، اس میں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ امید رکھے کہ اچھا میں نے ابھی خرچ کیا ہے تو فوری طور پر جو مجھے اس کا کوئی رزلٹ بھی ملنا چاہیے. نہیں، وہ قرض دے کر بھول جائے، اللہ رب العزت اس کو کیا کریں گے؟ فَيُضَاعِفَهُ، اللہ رب العزت اس کو بڑھا دیں گے، اضعافاً کثیراً، اس کو کئی گنا زیادہ کر دیں گے. اور اللہ رب العزت کا کرم اس میں دیکھیے کہ یہ جو ہم قرض دیں گے اللہ رب العزت کو، تو کیا اللہ رب العزت کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جہاد میں مدد کے لیے یہ ڈونیشن اور چیریٹی کے طور پر جو دیتے ہیں، یہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کو جاتا ہے؟ یہ انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میرے ذمے ہے، اس کا لوٹانا، یعنی یہ قرض مجھ پر ہے اور اس کا ذمہ میرا ہے کہ میں اس کو لوٹاؤں. یعنی تم لوگوں سے اس کی توقع نہ کرو، لوگوں سے اس کی ریاکاری کے آپ کا نام ہوگا کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا اور فلاں شخص نے اتنا مال تجارت اور اتنا پیسہ جو ہے وہ جہاد کے راستے میں یا دین کے راستے میں لگایا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، لوگوں سے اس کی امید نہیں رکھنی ہے، بلکہ یہ قرض ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کو قرض دیا گیا. تو اللہ رب العزت اس کو کس طرح سے لوٹائیں گے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے. اللہ رب العزت کو اس قرض کی ضرورت اصل میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود ہی پہلے مال عطا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں یہی فرمایا کہ اللہ رب العزت، بلکہ اسی آیت میں
کہ واللہ یقبض و یبسط، کہ اللہ رب العزت کی تو ذات ہے کہ جو روزی تنگ بھی کرتی ہے، روزی دیتی بھی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت کو اصل میں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہی تو دینے والے ہیں. اللہ رب العزت ہی تو روزی دینے والے، اور کبھی کشادہ کر کے کبھی تنگی کر کے اللہ رب العزت سب کو دینے والے ہیں. رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات، اور وہ ذات تم سے اصل میں یہ چیز جو مطالبہ کرتی ہے وہ یہ کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ تمہارا ہی فائدہ ہو، کسی اور کا فائدہ اس میں نہیں ہے. سورۃ توبہ میں مال کے ساتھ جان کا بھی ذکر ہے. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے. یعنی کتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھا ہے. اور اسی سورۃ البقرہ کے اندر اگلی اس کے بعد یعنی چند آیات کے بعد 261 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرض حسنہ کو اللہ رب العزت کس طرح بڑھاتے چڑھاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے. یعنی ایک دانہ آپ نے ڈالا، اس میں سے 7 بن گئے وہ خوشے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. یعنی یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ رب العزت کے راستے میں میرے بھائیوں خرچ کرنے کے اندر تنگی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ورنہ اللہ رب العزت چاہے تو آپ کے مال کے اندر وہ تنگی کر سکتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ یقبض. یعنی اگر آپ بخل کریں گے، اگر آپ اپنے ہاتھ کو روکیں گے، اللہ کے دین کی سپورٹ کے لیے اس مال کو خرچ نہیں کریں گے جو اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ رب العزت چاہے تو خود بخود آپ کا مال ہی کم کر دے، اللہ رب العزت آپ کے رزق کو ہی تنگ کر دے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بجائے ہم دوسرا راستہ اختیار کریں، اللہ کے راستے میں کثرت سے دیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے مال کو کشادہ کر دے. آپ دیتے جائیں گے، مال آتا جائے گا، آپ دیتے چلے جائیں گے اور مال انشاءاللہ آتا چلا جائے گا. اس کے بعد اس کی اگلی آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاد کی ایک صورت بیان کی ہے کہ وطن کو واپس لینے کے لیے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں علم ترا، اور وہی لفظ ہیں جو پہلے استعمال ہو چکے ہیں. علم ترا یعنی کیا تمہیں نہیں معلوم یا کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملئی، الی طرف، الملئی ملا کہتے ہیں پور کرنے کو، بھر دینے کو، ملا پور کرنے کا. یعنی املأن جہنم، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا لفظ کہ میں یقیناً بھر کے رہنے والا ہوں جہنم کو. یعنی ملا کا مطلب بھر دینے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ ملا کا جو مطلب ہے یہاں پر گروہ کے لیے یا سرداروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ گروہ یہ جو سردار ہیں اور بڑے بڑے قبیلے کے جو لیڈرز ہوا کرتے ہیں، یہ جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اس محفل کو بھر دیتے ہیں. یعنی جہاں پر کوئی لیڈر، یعنی آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ایک پولیٹیشین اور کوئی بڑا آدمی کسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس کے معتقدین، اس کو ماننے والے، اس کے چاہنے والے وہاں پر آ جاتے ہیں. یعنی وہاں پر محفل کا سما ہو جاتا ہے. تو یہی وہ چیز ہے ملا، یعنی سردار، قوم کے سردار، کیونکہ ان کی ہیبت، ان کی جو تقدس، ان کے روب کی وجہ سے آنکھیں بھی بھر جاتی ہیں اور وہاں پر رونق لگ جاتی ہے، تو اس لیے ان کو ملا کہا جاتا ہے. تو علم تری الی الملئی، کیا تم نے ان سرداروں کو، ان گروہوں کو نہیں دیکھا ہے؟ کن کو؟ من بنی اسرائیل، من سے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. اور بنی اسرائیل کا مطلب یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی مطلب بیٹے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے، اور انہی کو آج جیوز یا یہودی بھی کہا جاتا ہے. من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ من سے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد. یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، ان سرداروں کو، بنی اسرائیل کے جو سردار تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالو، جب انہوں نے کہا، اذ جب، یہ اذا جو بولتے ہیں، اذا مطلب جب، اور اسی کی یہ فارم ہے اذ، یعنی جب، قالو ان سب نے کہا، لیے نبی، اپنے نبی سے، یعنی جب انہوں نے اپنے نبی کے لیے، یعنی اپنے نبی سے کہا، لہم ان کے لیے،
یعنی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا نبی، ان سے جب ان لوگوں نے کہا ابعث مقرر فرما، اٹھا، لنا ہمارے لیے، لا لیے نہ ہم، ہمارے لیے مبعوث فرما، ہمارے لیے مقرر فرما، ہمارے لیے اٹھا، ملکن ایک بادشاہ کو، یعنی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یعنی جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے چند سردار جب جہاد سے منہ موڑ کر ذلیل و خوار ہو چکے، تو اس وقت انہوں نے اپنے نبی سے، جو اس وقت کے نبی تھے، اب ان کا نام یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں۔ کیوں؟ نقاتل، اور نون کا مطلب یہ جو شروع میں نون ہے یہ ہم کے لیے ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا جہاں پر شروع میں تا ہے وہ تم کے لیے، جیسے علم تارا تو تم، اور نون ہو تو ہم، تو نقاتل ہم قتال کریں، ہم لڑائی کریں، ہم جہاد کریں تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، فی سبیل اللہ، فی میں، سبیل اللہ، سبیل راستہ، اللہ ہی اللہ کا، اللہ کے راستے میں۔ قالا، تو جو بھی ان کے نبی تھے انہوں نے کہا، یہ قالا یہ سنگولر کا صیغہ ہے، یعنی ایک یعنی اس ایک نبی نے کہا، اور اوپر آیا اذ قالو، یہ جمع کا صیغہ ہے، ان سب نے جب کہا، تو قالا یعنی اس نبی نے کہا، فرمایا، حل کیا، عصیتم، عصا یعنی ہو سکتا ہے، امید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حل عصیتم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتبہ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے، انہوں نے اپنا ایک گمان ظاہر کیا کہ میرا گمان یہ ہے تمہارے بارے میں کہ ان اگر کتبہ یعنی اگر لکھ دیا جائے، کتابت کرنا ہم اردو میں استعمال کرتے لفظ کتابت یعنی لکھنا، اور کتاب یہ بھی وہی ہے جس میں لکھا جاتی ہے کوئی چیز، اور جب اللہ رب العزت کسی کے لیے کوئی چیز لکھ دیں تو اس کو کہتے ہیں، وہاں پر لفظ اللہ رب العزت کتبہ کہتے ہیں، یعنی جیسا کہ کتبہ علیکم القتال، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ علیکم اور اس طرح قرآن کریم میں بہت سے الفاظ، یعنی جہاں جہاں پر کسی چیز کے فرض ہونے کی بات کی اللہ رب العزت نے تو کتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ان کتبہ اگر وہ فرض کر دی جائے، علیکم تم پر، علی اوپر، کم تم سب، القتال قتال، یعنی اگر اللہ رب العزت تمہارا کہا کو قبول کر کے تم پر قتال کو فرض کر دے، جیسا کہ تمہاری ڈیمانڈ ہے، اللہ تقاتلو، تو یہ جو شروع میں بات کی اللہ اس نبی نے، حل عصیتم یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے، یعنی یہ گمان مجھے لگتا ہے کہ اللہ تقاتلو کہ تم قتال نہیں کرو گے، یعنی ابھی تو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ تم قتال کرنا چاہتے ہو، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے، لیکن اگر مقرر کر دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ تم قتال نہیں کرو گے۔ اور یہ ظاہر ہے اس نبی کو معلوم تھا کہ پہلے یہ قوم بنی اسرائیل کے قصے، اور بنی اسرائیل کو جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، تو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات بڑی واضح ہم سب کے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل نے کبھی بھی قتال کی طرف اپنا رخ نہیں کیا ہے، اور یہ ذلت جو ہے ان کے اوپر قتال نہ کرنے کی وجہ سے آئی تھی، اور وہ اتنے ذلیل و رسوا جو ہوئے ہیں، اور اس صدی کے اندر بھی ان کا جو جینوسائیڈ کیا گیا ایک زمانے میں، اور ان کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے ان کی ایلیمینیشن کی کوشش، تو یہ ساری ان کی اسی اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ جب ان کے کچھ لوگوں کو، سرداروں کو خیال آیا کہ اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے، لیکن نبی نے ان کے پچھلی روش کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تقاتلو کہ تم جہاد نہیں کرو گے جب تم پر فرض کر دیا جائے گا۔ قالو تو وہ سب کہنے لگے، وما لنا، وا اور ما کیا ہے، لنا لا لیے نہ ہمارے، یعنی ہمیں کیا ہے، یعنی ہم کیوں نہیں، اللہ کے نہ، اللہ جو ہے یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے، ان کے، لا نہیں، اللہ یعنی کہ نہیں، نقاتلہ ہم قتال کریں گے، اوپر لفظ آیا ہے، یعنی ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم قتال نہیں کریں گے، یعنی ہم کیوں نہیں قتال کریں گے، آپ جو ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم قتال نہیں کریں گے تو ہم کیوں نہیں قتال کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد و اور قد یقیناً اخرجنا، اخرج وہی اخراج یعنی نکالنا، اخرجنا ہم نکالے گئے ہیں، ہمیں نکالا گیا ہے، من دیارنا، من سے دیاری گھروں، نہ ہمیں ہمارے اپنے گھروں سے جب نکال دیا گیا ہے، و ابنائنا و اور ابنا بیٹے اولاد، نہ ہمارے اور ہمارے اپنے بچوں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے، یعنی جب ہمیں ہمارے اپنی اولاد اور ہمارے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے، ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے وطن سے نکال دیا گیا ہے، تو پھر بھی ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے، یہ انہوں نے آگے سے بات کی ہے۔ فلما کتبہ، اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر یعنی جب
لما جب کتبہ فرض کر دی گئی علیہم علی اوپر ہم ان کے القتال قتال کو، جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا، تولو، تو وہی بات ہوئی جو ان کے نبی نے کہی تھی، تولو تولو تو وہ ولو موڑ گئے، پھر گئے، یعنی انہوں نے منہ موڑ لیا، یعنی فوراً یو ٹرن انہوں نے لے لیا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے قتال کو فرض کرائیں، اور جب قتال فرض ہوا فوری طور پر انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ پھر گئے، الا قلیلا، الا سوائے قلیلاً تھوڑے، یعنی بالکل تھوڑے، منہم ان میں سے صرف چند ہی لوگ باقی بچے کہ جو اپنی بات پر قائم رہے اور قتال اور جہاد کے لیے وہ کھڑے رہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات سے پھر گئے، یعنی جہاد سے منہ موڑ لیا اور جہاد کرنے پہ راضی نہیں ہوئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علیم، وہ خوب جاننے والا ہے، بی کو یا ساتھ، بی کا اصل مطلب ہے ساتھ، الظالمین ظلم کرنے والے، اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے، جانتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہمارے سامنے ہم نے پڑھی ابھی، اس آیت کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ موضوع کی سمجھ آ گئی ہے، اور اس میں اصل میں اللہ رب العزت نے وہی علم تارا سے دوبارہ ابتدا کی ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے، یعنی آپ کو اس کی خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب ان کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ کی راہ میں ہم لڑیں اور اپنے اس وطن کو واپس حاصل کریں۔ نبی کو ان کے مزاج اور عادات کا کیونکہ پتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال فرض ہو گیا تو تم نہیں لڑو گے، یعنی انہوں نے ان کے رویے کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پھر ایسی حرکت کریں گے، تو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ آخر نبی کا اندازہ درست نکلا اور لڑنے کے لیے چند لوگ ہی رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاد میں آخر میں جو بات ہے الا قلیلا منہم، یعنی تھوڑے سے لوگ ان میں جہاد کرنے والے رہ گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ بہت ہی تھوڑے لوگوں کی بدولت، کیونکہ یہ جہاد کرنے والے تھے، یہ بڑی اہم بات اس صورت کے اندر ہے، اس آیت کے اندر، کہ یہ جو چند لوگ باقی بچے تھے جو جہاد کرنے والے تھے، اور بے شمار کثیر لوگ وہ تھے جو جہاد سے منہ موڑ گئے تھے، لیکن ان چند لوگ جو مجاہدین سے تھے، جو قتال کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاد کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرما دی، یعنی یہ مجاہدین فتح یاب ہوئے اور یہ اپنی اس بے عزتی اور اس ذلت اور رسوائی سے باہر نکل آئے۔ لیکن یہ اکثر لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا، اللہ رب العزت نے ان کا اظہار کیا ہے۔ اور ہمیں یہ باتیں سنانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت آج قرآن کریم کے اندر ہم مسلمانوں کو یہ واقعات کیوں سنا رہے ہیں؟ تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت سی نشانیاں میرے بھائیوں، کہ ہم لوگ اگر آج اس ترک جہاد کو اپنا لیں گے، اگر ہم آج جہاد کو ترک کر دیں گے تو اس کا نقصان ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم سے وطن چھین لیے جائیں گے، ہمارے ہاتھوں سے طاقت ختم ہو جائے گی، اور ہم مظلوم، اور ہر جگہ پر ہم پر جبر اور ظلم اور زیادتی ہوا کرے گی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر حالت دیکھیں کہ جہاں جہاں پر جہاد سے پیچھے ہم جتنے سٹیپ پیچھے بڑھتے ہیں، کفار اتنے ہی سٹیپ ہمارے اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے ترک جہاد کا نقصان، یعنی وطن اور سلطنت سے محرومی اور اہل و عیال کا دشمن کی غلامی میں چلا جانا، یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور اس محرومی اور ذلت کا علاج کیا ہے؟ وہ اسی جہاد کے اندر ہے۔ اس کھوئی ہوئی عزت اور عزت کو آپ اس جہاد کے بغیر کسی صورت دوبارہ واپس نہیں لے سکتے، اس کے لیے جہاد ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اہم مسئلہ، وہ اس کو سمجھ لیں۔ اور اس آیت سے ہمیں جو معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑے، اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو وہ بولتے ہیں کہ جو لوگ اصل میں اپنے وطن کی آزادی کے لیے، جیسے اس کی مثال ہمارے پاس کشمیر کے اندر ہے، لڑتے ہیں تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پر اس کے اندر ایک نصیحت اور بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑیں تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس آیت کے اندر جو ہمارے سامنے دعویٰ ہے وہ یہی کیا تھا کہ ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نبی نے اس کو قبول کیا، ان کی اس بات کو، یعنی اس کو صحیح ثابت کیا کہ بالکل ان کی بات درست ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، ان کو ان کے بیٹوں سے جدا کیا گیا ہے،
اور ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، اور ان کے لیے یہ جائز ہے کہ یہ اپنے وطن کو واپس حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، کیونکہ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی اصل میں ایک طرح سے یعنی کلمے کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والی بات ہے، اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اس علاقے پر دوبارہ قابض ہوتے ہیں، اپنے علاقے کو واپس حاصل کر لیتے ہیں، تو اسے یقیناً اسلام کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نادان بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں لڑائی کو وطن کے لیے لڑائی قرار دے کر اس کے فی سبیل اللہ قتال ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر آخر میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ واللہ علیم بالظالمین، تو یہاں پر جو ظالمین ہے، یہ عام ظالموں کے بارے میں یہاں پر بات نہیں کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ظالموں کو جاننے والا ہے، بلکہ یہاں پر یعنی با کے بعد الظالمین کہا گیا ہے، صرف ظالمین نہیں ہے، اور لگا کر یعنی اس کے اندر تخصیص پیدا کی گئی ہے کہ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کون سے ظالم؟ جو جہاد سے منہ موڑنے والے ہیں، یہ اصل میں ظلم کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اوپر خود اصل میں ظلم کیا ہے، اپنے اوپر یہ جو ظلم و زیادتی کروائی ہے یہ خود کروائی ہے، یعنی اس کے اندر یہ خود پسے ہیں، اور یہ اس کے خود قصوروار اور ظالم خود ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو آخری آج کا جو موضوع ہمارا رہے گا وہ ہے بنی اسرائیل، اور اس کی روش کو آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بہت تفصیل سے ہم پڑھ آئے ہیں کہ بار بار یہ لوگ جو ہیں کبھی بھی حق جب آ جاتا ہے تو اس کو مانتے نہیں ہیں اور بہانے بناتے ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتظار کرنے والے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اب نبی ہمارے اندر آنے والے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لاتے ہیں 1400 سال پہلے، تو یہ لوگ پھر بہانہ سازیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں تھے نبی، یہ تو نبی ہم میں سے ہونے چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال لهم، اور قال کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ قد یقیناً بعث اس نے مقرر کر دیا، یہ پہلے بھی پچھلی آیت میں لفظ آیا تھا، لکم تمہارے لیے، یعنی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے لیے دو کام کریں، یعنی ایک تو یہ کہ ہمارے لیے ملک یعنی جو بادشاہ ہے وہ مقرر فرما دیں، اور دوسرا جہاد کا حکم دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد کا پچھلی آیت میں ذکر ہو گیا کہ جہاد فرض کر دیا جس سے وہ مکر گئے، اور یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری ان کی آپشن بھی قبول فرمائی اور ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر قد بعثا مقرر کر دیا لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن ایک بادشاہ، یعنی طالوت بادشاہ کو تمہارے لیے مقرر کر دیا بطور بادشاہ۔ قالو تو انہوں نے کہا، انا یعنی کیسے، انا یہ ایک سوالیہ ہے کہ کیسے، کس طرح سے، یعنی جب ہم لفظ بولنا ہو کس طرح سے یعنی ہاؤ، تو اس کے لیے لفظ عربک کے اندر استعمال ہوتا ہے انا، یکون وہ ہو سکتا ہے یا ہوگا، لہ الملک لہو اس کے لیے، الملک بادشاہی، یعنی اس کے لیے بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جب طالوت کو ان کے اندر بادشاہ مقرر کر دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، بادشاہی کے لائق وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے، علینا ہم پر، کہ وہ ہم پر حکومت کرے، ونحن اور نحن ہم، احق، اور پہلے میں نے بتایا تھا الف شروع میں لگے تو وہ زیادتی کے لیے ہوتے، جیسے کبیر ان کو شروع میں الف لگائیں تو اکبر یعنی زیادہ بڑا، اور یہاں پر اسی طرح حق اور احق زیادہ حقدار، بالملکی ملک کا یا بادشاہت کا، یعنی ہم اس بادشاہت کے زیادہ حقدار اور لائق ہیں، یہ بادشاہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ طالوت کو کیسے مقرر کر دیا گیا، منہ اس سے، یعنی ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور لم نہیں، یؤتا وہ دیا گیا، سعتن من المالی، سعتن یہ وسعت سے ہے، اور اردو میں لفظ ہم وسعت استعمال کرتے ہیں، یعنی سعتن اس کو وسعت نہیں دی گئی، اس کو زیادہ نہیں دیا گیا، من المالی مال میں سے، یعنی دو انہوں نے ان کے اوپر لگائی ہیں چیزیں کہ ایک تو اس کو مال نہیں دیا گیا اور دوسرا وہ اس لائق نہیں ہے، ہم زیادہ لائق ہیں۔ قالا اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ اصطفاہ علیکم، اصطفیٰ اس نے منتخب کیا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ اسی لفظ سے ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب جو چنا گیا ہو، جس کو اللہ نے چنا ہے،
تو یہاں پر بھی یہی وہ لفظ ہے استفاہ، اس کو چنا ہے اس نے، یعنی اللہ نے اس کو چنا ہے، علیکم تمہارے اوپر، ان اللہ استفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے، وزادہ و اور زیادہ زیادہ کیا ہے، زیادہ زیادہ یہ اردو کا لفظ ہے، وزادہ اور اس کو زیادہ دیا ہے، بستہ بستہ یعنی کس چیز میں زیادہ ہے وہ تم سے، یعنی انہوں نے ان کے اوپر دو الزام لگائے ہیں یا ان کے یعنی ان کی نیگیٹو دو باتیں بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہمارا مرتبہ اور ہماری جو ہم زیادہ بڑے ہیں مرتبے میں، اور دوسرا یہ کہ وہ مال میں کم ہے، اور نبی ان کے جو تھے وہ اس کے حوالے سے دو باتیں بتاتے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے وزادہ بستہ، اس کو کشادگی میں زیادہ کیا ہے، یعنی کشادگی کس چیز میں، فی العلمی یعنی علم میں ان کی کشادگی زیادہ، یعنی تم سے زیادہ علم والے ہیں، والجسمی اور تم سے جسم میں بھی زیادہ بڑے، یعنی ان کے اندر دو انہوں نے خصوصیات گنوائی ہیں، واللہ اور اللہ یؤتی وہ دیتا ہے ملکہ اپنا ملک یعنی اپنی بادشاہت، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یشاء یہ وہی انشاءاللہ وغیرہ میں ہم یہی جو لفظ بولتے ہیں یہ وہی ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے اللہ اس کو ملک دیتا ہے، اس کو بادشاہت دیتا ہے، واللہ واسع علیم، واللہ اور اللہ واسع وہ وسعت والا ہے، علیم وہ علم والا ہے، اللہ رب العزت کو زیادہ علم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو منتخب کرنا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تو ان کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ پچھلی آیت میں بھی آئی، وقال لهم نبیہم، تو بار بار نبیہم کی بات آ رہی ہے، لیکن یہ نبی کون ہے؟ تو اس میں ایک بات اہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کچھ چیزیں وضاحت کی ہیں، یعنی اس بادشاہ کا نام بتا دیا ہے کہ وہ بادشاہ کون ہوگا، طالوت ہوگا، اور اللہ رب العزت نے آگے چل کر کچھ آیات کے بعد یہ بھی بات آئے گی کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بھی ان کا بھی نام مقرر فرما دیا کہ داؤد علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ ہے اور اسی فوج کا حصہ ہیں، اسی اسلامی فوج کا حصہ ہیں، اور دشمنوں کے سردار کا بھی، حتیٰ کہ اگلی آیات میں آئے گی بات کہ جالوت کا بھی ذکر کر دیا، اس کا بھی نام بتا دیا، لیکن نبی کا نام نہیں بتایا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے، اور بظاہر یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو واجب الاطاعت ہوتا ہے، یعنی نبی کے نام سے اصل میں زیادہ مسئلہ، یعنی نبی کا نام لینا کہ کیا نام تھا اس نبی کا، اللہ رب العزت نے اس کی بجائے جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر توجہ دی ہے کہ اصل چیز نبی کا نام نہیں، نبی کوئی بھی ہو، سب کے سب نبی جو ہیں واجب الاطاعت ہیں، اور جب نبی نے یہ فرما دیا، اللہ کا پیغام ان بنی اسرائیل کو پہنچا دیا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر طالوت کو مقرر کر دیا ہے، تو نبی کا نام بتانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اس کا نام مشہور ہو یا نہ ہو، اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اس نبی کے نام کی تعین کا تکلف ہی نہ کریں، یعنی جبکہ بعض لوگوں نے نام کہ یہ ہے وہ ہے، یعنی بہت سی اسرائیلی روایات اور اس طرح کی روایات میں نام وغیرہ کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ہماری اسلامی روایات کے اندر اس نبی کا نام نہیں بتایا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا نام نہیں ہے، احادیث کے اندر بھی ہمارے سامنے اس نبی کا نام صحیح احادیث میں نہیں آتا ہے، تو ہمیں اس میں تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے ہیں قالوا ان یکون له الملک علینا، کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے ہمارے سامنے بات آئی کہ دو اعتراض کیے، ایک انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ بادشاہ بننے کا حق ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہم میں چلی آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار امیر آدمی تو ہے نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے، اگر ہم آج بھی اپنا جائزہ لیں تو اس وقت جو حالت دنیا کی ہے، تو اس دنیا کے اندر بھی جو سرداری اور حکومتیں ملا کرتی ہیں، بادشاہت جو ہے وہ دو ہی بنیادوں پر ہے، یہی جو دو بنیادیں یہاں پر ان بنی اسرائیل نے بتائی کہ ایک تو یہ کہ وہ کوئی سردار ہو، وہ بڑے کوئی زبردست خاندان سے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ بڑا سرمایہ دار ہو، تو پھر وہ حقدار ہے کہ جناب اس کو بادشاہ بنایا جائے، جبکہ ان کے نبی نے جو دو باتیں اس کے اندر دو خصوصیات بتائی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور ان میں پہلی خصوصیت انہوں نے بتائی کہ طالوت کو اللہ رب العزت نے تم پر برتری عطا فرما کر چنا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو چنا ہے، وزادہ اور اس کو زیادہ کیا ہے، یعنی اللہ کا چن لینا ہی زبردست کافی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ جس کو مرضی چاہے چنے، تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس پر تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ حکومت کے لیے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ خاندان اور سرمایہ، تو وہ نبی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو اہمیت زیادہ دی ہے حکومت کے لیے اور ملک کے لیے، یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جب حکومت کرنی ہو
تو اس کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے، جو خصوصیات ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ انسان کے اندر علم ہو، یعنی وہ علم حکمرانی جانتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے، ملک کے اندر کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کی سمجھ بوجھ ہو اس کے اندر، اور دین کی معلومات دینی حکومتوں کے اندر اس کو معلوم ہو، اور دوسری چیز، اور وہ جسمانی قوت والا ہو، یعنی وہ طاقتور ہو، یعنی اس کے اندر وہ طاقت ہو اور وہ تمام کے تمام ملک کو لے کر چل سکتا ہو۔ تو یہ دو خصوصیات ان کے نبی نے واضح طور پر بتائیں، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بادشاہت عطا کرنے میں کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ تم جس کو جو چاہو۔ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو مرضی ملک عطا فرما دیتا ہے، اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی کے ماتحت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھ کر یا کسی کے مشورے سے چلے۔ یہ اللہ رب العزت نے مشورے کا اور پوچھنے کا یہ جو چیز ہے، یہ اللہ رب العزت نے مشاورت یہ مسلمانوں کے اندر اور انسانوں کے اندر، مخلوق کے اندر رکھی ہے، نہ کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ حکیم اور علیم اور وہی پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور اس حوالے سے جو آخری ایک بہت ہی اہم جو خلاصہ ان آخری جو چند آیات ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، اور اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ملوکیت ہے، یعنی بادشاہت، جس کی بات یہاں پر بار بار کی گئی ہے کہ پچھلی آیت کے اندر ان کی قوم والوں نے بادشاہت کی خواہش کی کہ ہم میں ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اور نبی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک بادشاہ کو مقرر فرما دیا۔ تو اس بات سے ایک بڑی اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ملوکیت یعنی بادشاہت فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی کوئی شخص بادشاہت کے اوپر کیڑے نکالنا شروع کر دے کہ جناب یہ جو بادشاہت ہے، یہ جو نظام حکومت بادشاہت ہے، یہ کوئی بذات خود کوئی بری چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ جمہوریت کو پیش کرے، یا اس کے مقابلے میں وہ کہے کہ جناب صرف خلیفہ ہی ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے اندر یا پھر جمہوریت ہو سکتی ہے، آج کے جو سسٹم ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کا وہ انکار کرے۔ جیسا کہ ہمارے اندر اسلام کے ایک مین سٹریم کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے خلافت اور ملوکیت کے اندر یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ملوکیت یا بادشاہت ہے یہ کوئی یعنی فی نفسی ہی کوئی بری چیز ہے، اور جبکہ خلافت اور آج کی یہ جو جمہوریت ہے یہ اصل میں ایک علاج اور حل جو ہے صرف اسی کے اندر ہے۔ جبکہ ان آیات کے اندر آپ کے سامنے ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ ملوکیت فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلے تو صرف بادشاہ ہونے کی بنا پر قابل رد نہیں ہے، اور آپ اسے خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی چاہے اس بادشاہ کو خلیفہ کہیں، چاہے اس کو بادشاہ کہیں، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق خلیفہ کا لفظ قرآن کریم کے اندر خود آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، یعنی ان کے لیے داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ یہاں پر اس آیت میں آیا ہے۔ اور اگلی ایک دوسری آیت کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، ملک عطا فرمایا۔ اور اس لحاظ سے یعنی بادشاہت اور خلافت اگر دونوں لفظ کسی بھی طرح سے استعمال کیے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اگر وہ ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور بادشاہت کے لفظ ہمارے سامنے بڑی واضح طور پر ان آیات میں آئے ہیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 246 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ، یہ جو پچھلی آیت گزری اس کے اندر اس نبی کے ہوتے ہوئے ان کی قوم بادشاہت کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی ایک طرف نبی موجود ہے جو ہر لحاظ سے ورع میں، علم میں، ہر لحاظ سے بڑا ہی عظیم ہے اور عظیم ہوا کرتے ہیں انسانوں کے اندر، جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود بادشاہت کا مطالبہ کیا گیا، اور بادشاہت کے جواز کی دلیل اس کے اندر نکلتی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کا مطالبہ کیا گیا وہاں پر، اور اللہ رب العزت نے اس نبی نے اس کے اندر اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، اور اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا، اللہ رب العزت نے اس مطالبے کو قبول بھی فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اول ھذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم یکون خلافۃ ورحمہ ثم یکون ملکا ورحمہ ثم یتکادمون علیہ تکادم الحمر فعلیکم بالجہاد وان افضل جہادکم الرباط وان افضل رباطکم عسقلان۔ اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اس معاملے کی ابتدا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبوت اور رحمت سے ہوئی ہے، یعنی اس دین کی بنیاد جو ہے، اسلام جب پھلا اور پھولا ہے مدینہ کے اندر، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ نبوت اور رحمت سے، یعنی اس میں نبوت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اور اس کے بعد خلافت و رحمت، یعنی فرمایا ثم یکون خلافۃ و رحمہ، پھر خلافت آئی اور ساتھ رحمت، خلافت و رحمت ہوگی، اور پھر بادشاہت اور رحمت، اور پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی اور رحمت ہوگی، اور بعد ازاں پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے بعد ازاں گدھوں کا ایک دوسرے کو کاٹنے کی طرح لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، یعنی اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا کہ جس کے اندر لوگ اس حکومت کے پیچھے اس طرح پڑیں گے جیسے گدھے ایک دوسرے کو کاٹتے پھرتے ہیں اور اس حکومت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تم جہاد کو لازم پکڑنا، اور پھر ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا؟ اس حدیث کے اندر یہ جو ہم پیچھے آج پورا موضوع پڑھ کے آئے ہیں جہاد کے متعلق، اس کی بھی بات ہے۔ تو اس وقت ایسا جب دور آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ جب لوگ حکومتوں کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم جہاد کو لازم پکڑنا، بہترین جہاد۔ اور بہترین جہاد کیا ہے؟ رباط ہے، اور رباط مطلب سرحد پر مقیم رہنا، یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اور شام کے ساحلی شہر عسقلان کا رباط سب سے افضل ہے، یعنی وہ جو سرحد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین رباط وہ ہے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث سلسلہ صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جید اسناد کے ساتھ یہاں پر نقل کی ہے، اور اسی طرح مجموع الزوائد میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو رجال جو اس کے جتنے بھی ہیں اسناد ثقات کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کی صحت بالکل درست ہے۔ تو اس کی موجودگی میں ہمارے سامنے بالکل بات یہ واضح ہمارے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی پڑھا سنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔